اسلامک ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چینل اسلامک ویڈیوز آفیشیل محمد احمد کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ وبه نستعين وما بعد عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أدلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريدة وقيام ليلة تطوعا إلى آخر الحديث۔ سامعین ذی وقار، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس مہینے میں روزے کو فرض فرمایا ہے۔ اس روزے کی بہت ساری حکمتیں، بڑی مصلحتیں اور بہت سارے فوائد ہیں۔ جہاں روحانی فائدہ ہے وہیں جسمانی بھی فائدہ ہے کہ بندہ سال کے اور مہینے میں جس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے اس طریقے سے عبادت نہیں ہو پاتی۔ دنیاوی کام و کاج میں مشغول ہونے کی وجہ سے بہت ساری غفلتیں اس سے سرزد ہوتی ہیں، جس کی بنیاد پر اس کی روحانیت کی گاڑی پیچھے رہ جاتی ہے۔ سامعین، انسان کے جسم اور باڈی کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ جسم وہ مٹی سے بنا ہے تو مٹی سے نکلنے والی چیزیں، اشیاء اس جسم کی غذا ہے، جیسے پھل، سبزیاں وغیرہ۔ اور روح چونکہ آسمان سے آئی ہے تو آسمان سے آنے والے اعمال یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ اس کی غذا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ایک مہینے کے روزے کو فرض قرار دے کر کے انسان کی روحانیت کی گاڑی کو آگے بڑھانا چاہا ہے کہ انسان اس میں روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روحانیت کی گاڑی کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تو روحانی اعتبار سے فائدہ ہے، اور جسمانی اعتبار سے یہ ہے کہ انسان سال کے اور مہینوں میں اپنی پیٹ کی چکی کو چلاتا رہتا ہے، صبح سے لے کر کے شام تک، رات تک اس کے پیٹ کی چکی چلتی رہتی ہے، اور مسلسل پیٹ کی چکی چلنے کی وجہ سے اور ڈائجسٹو سسٹم کے مسلسل استعمال ہونے کی وجہ سے اس کا قوت ہاضمہ وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ جیسے موبائل جب مسلسل استعمال ہوتا ہے تو وہ اپڈیٹ مانگتا ہے، تو اپڈیٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ایک نیا دور شروع ہوتا ہے اور بہت سارے نئے آپشنز بھی آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے سال میں ایک مرتبہ انسان کی زندگی کو اپڈیٹ کیا ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے ذریعے سے، رمضان المبارک کے روزے کے فرض قرار دینے کے ذریعے سے، تاکہ وہ ایک مہینہ بھوکا رہے تو اس کا جو قوت ہاضمہ ہے وہ مضبوط ہو جائے اور اس کی روحانیت میں اضافہ ہو۔ یہ جسمانی فائدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ مہینہ آنے والا ہے، بالکل ہمارے سروں پر وہ مہینہ پہنچ چکا ہے، ہمیں اس مہینے کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آنے سے 2 مہینہ قبل رجب میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت رکھ دے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عبادت کے لیے قبر بستہ ہو جائے اور ان کی تیاریوں کا یہ انہماک ہوا کرتا تھا کہ شعبان کے آخر میں چل کر کے ان کو منع کیا جاتا تھا کہ اب روزہ رکھنا بند کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان تک پہنچتے پہنچتے آپ کمزور نہ پڑے۔ یہ ان کی انہماکی کا علم تھا، ورنہ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی 24 گھنٹے کی زندگی وہ شریعت کی قالب میں 100% ٹھلی ہوئی تھی، لیکن جب یہ مہینہ آتا تو ان کے انہماکی عبادت کا انہماک اور بڑھ جاتا تھا۔ تو میرے بھائیو، یہ ان کی تیاریاں تھی، ایک ہماری بھی تیاری ہے، لیکن ہماری تیاری اور ان کی تیاری میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان کی تیاری اللہ کو راضی کرنے والی تھی، ان کی تیاری اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والی تھی، ان کی تیاری اللہ کا قرب حاصل کرنے کی تیاری تھی، اور ہماری تیاری وہ نئے نئے کپڑوں کی تیاری، نئے نئے کپڑے جوتے کی تیاری اور مختلف قسم کی ڈشوں کے بنانے، اسی فکر میں ہمارا پورا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے گزر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی تیاری کو، صحابہ کے پلان کو سامنے رکھ کر کے ہمیں پلان بنانا ہے، اور یہ پلان بنانا ہے کہ یہ مہینہ اور مہینے کے قیمتی ساعات اور قیمتی لمحات یہ ہمارے ہاتھوں سے جانے نہ پائے۔ یہ پلان بنانا ہے کہ اس مرتبہ رمضان کے مہینے میں ہمیں 10 قرآن مکمل کرنے ہیں، روزے کی پابندی کرنی ہے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنی ہے، تراویح کی پابندی کرنی ہے، زکوٰۃ و صدقات و خیرات کی پابندی کرنی ہے، دیگر امور خیر کی پابندی کرنی ہے۔ اگر ہم یہ پلان بنا لیے، اور کہا بھی جاتا ہے جو پلان کرتا ہے وہی آگے چل کے کام بھی کرتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ویل پلان ہاف ڈن، کہ جو آدمی بہترین پلان بناتا ہے گویا کہ وہ آدھا کام کر چکا ہوتا ہے، اور اگر ہم یہ پلان نہیں بنائیں
کھائیں گے تو پھر شیطان ہم سے پلان بنوائے گا، لوگ تراویح پڑھ رہے ہوں گے، ہم فٹ بال کھیل رہے ہوں گے، ہم والی بال کھیل رہے ہوں گے، ہم پب جی کھیل رہے ہوں گے، لوڈو کھیل رہے ہوں گے، کیرم کھیل رہے ہوں گے، اور اس طریقے سے یہ قیمتی ساعات اور قیمتی لمحات ہماری زندگی سے نکل جائیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، اے ابو ذر 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شباب کا قبل حرمک، تم اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ میرے بھائیوں، آج جوانی ہے اور جوانی کی طاقتیں ہیں، تو ان طاقتوں کو ہم چاہیں تو اللہ کے راستے میں استعمال کر سکتے ہیں، روزہ رکھ کر کے استعمال کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ بڑھاپا آ جائے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آج حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو رکوع سجدے والی نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ بڑھاپے کی وجہ سے خود نہیں پڑھ پاتے، اشارے کے ذریعے سے نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے دل کی یہ چاہت ہوتی کاش کہ میں بھی جوان ہوتا، میں بھی رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھتا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، کہ تم اپنی صحت کو، تندرستی کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں تندرستی حاصل ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، جتنا چاہیں ہم نوافل ادا کر سکتے ہیں، جتنا چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا سکتے ہیں، جتنا چاہیں اللہ کے راستے میں نکل کر کے اپنے اوقات کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی اور صحت کی ہم نے حفاظت نہیں کی اور ہم نے اس کو غنیمت نہیں جانا، تو پھر یاد رکھیں بسا اوقات بیماریاں ایسی شدید قسم کی آتی ہیں کہ انسان کو قومے میں پہنچا دیتی ہے، آئی سی یو میں پہنچا دیتی ہیں۔ پھر وہ بندہ جو قومے میں بھرتی ہے، جو آئی سی یو میں بھرتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اٹھ کر نماز پڑھو، لیکن اب نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اس حدیث کا یہ ٹکڑا ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے جو قوما میں بھرتی ہیں، جو آئی سی یو میں بھرتی ہیں، ان کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ لوگ اس کا مطلب زیادہ بہتر طریقے سے سمجھیں گے بھی اور سمجھائیں گے بھی۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی مالداری کو اپنے فقر سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے مال دیا ہے، آج ہاتھ میں مال ہے، تو جتنے حقوق اللہ نے عائد کیے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے والے بنو۔ زکوٰۃ و خیرات کے ذریعے سے اپنے لیے آخرت کے اندر ذخیرہ جمع کرو اور دوسروں کی مدد کرو، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرو، مسلمان بھائیوں کی مدد کرو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آج جس ہاتھ میں مال ہے کل اس ہاتھ میں مال نہ رہ جائے۔ اس لیے کہ کتنے امیروں کو غریب بنتے دیکھا گیا ہے، کتنے ملک کے صدر کو ملک بدر ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے، کتنے ملک کے وزیر کو اسیر بنتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، کہ تم اپنی فراغت کو، اپنے فرصت کے اوقات کو اپنی مشغولی کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، ورنہ ہم دکان کھول کر کے بیٹھ جائیں گے، موبائل کی دکان ہے، دوسری دکانیں کھول کر کے بیٹھ جائیں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں دکانوں پہ پڑے رہتے ہیں، مشغولیوں نے اتنا زیادہ گھیر رکھا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، تو ان کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ جس ذات نے ان کو صحت دی، جس ذات نے ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی، اس ذات کے سامنے جھکنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، کہ تم اپنی زندگی کو اپنی موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ زندگی کے لمحات، یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں کہ ان لمحات کو ہم استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں گے اور 2 بوند آنسو بہائیں گے، تو یہ 2 بوند آنسو جہنم کی آگ کے انگارے کو کافور کر دیں گے اور ٹھنڈا کر دیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر ہماری زندگی جس ڈگر پر چل رہی ہے اسی ڈگر پر چلتی رہی اور ہم دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہماری نگاہوں کے سامنے جہنم کے ہولناک مناظر ہوں گے، جہنم کے انگارے ہوں گے، تو پھر ہم آنسوؤں سے دریا بھی بہا دیں گے، تو یہ دریا جہنم کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیو عزیزو اور دوستو، یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ کہا گیا ہے وقت کا سیف، کہ وقت اور ٹائم یہ 2 دھاری تلوار کے مانند ہے۔ ان لم تقطعہ لقطعک، کہ اگر تم اس کو صحیح استعمال میں نہیں لاؤ گے تو یہ تمہیں کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ تو میرے بھائیو عزیزو اور دوستو، ہمارا آخری پیغام یہی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینہ آنے سے پہلے ہم اس کی پلاننگ کر لیں اور عبادت کی پلاننگ کریں۔ ہم نے اس سے پہلے تو بڑی پلاننگ کی ہے، شادی کی پلاننگ پہلے سے ہوتی ہے، بزنس کی پلاننگ پہلے سے ہوتی ہے، دکان کھولنے کی پلاننگ پہلے سے ہوتی ہے، لیکن ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر کے عبادت انجام دینے کی پلاننگ پہلے سے کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کو ہمارے لیے رحمت بنا کر ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔